مزید تفتیش ہوگی، مزید نام سامنے آئیں گے، مزید حقائق سامنے آئیں گے کہ وہ کس کس طرح سے جھانسا دے کر اب تک کتنے لوگوں کو بے وقوف بنا چکا ہے، کتنے پیسے ان سے لے چکا ہے اور کس کس طرح کس کی زندگیاں تباہ کر چکا ہے۔ نیٹ ورک میں وہ اکیلا نہیں اور کون لوگ اس کے ساتھ شامل ہیں، اور یہ بات تو ہمارے سامنے بالکل ایک کھلے راز کی طرح ہے کہ تھائی لینڈ کے ذریعے یہ کاروبار بہت زیادہ ہوتا ہے، انسانی اسمگلنگ کی جاتی ہے۔ لوگ بیچارے پیسے کمانے کے چکر میں کس کس عذاب میں پھنس جاتے ہیں، اس عذاب سے کیسے نکلتے ہیں وہی جانتے ہیں۔ تو تھوڑا سا آپ اپنے ملک میں محنت کر لیں، ترقی کی طرف جائیں، لیگل طریقوں سے آپ چیزوں کو اگر حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں فرا اقرار، اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ سب جہاں کہیں ہوں بالکل خیر خیریت سے ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، پیاروں کے ساتھ خوش باش انداز میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہوں۔ زندگی گزارنے کے لیے روزگار کا ہونا بہت ہی ضروری ہے، اور ہمارے ہاں روزگار دلانے کا جھانسا دے کر آئے روز ہمارے معصوم شہریوں کے ساتھ کیا 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 جاتا ہے وہ میں آج آپ کو بتانے والی ہوں۔ لیٹسٹ واقعہ پیش آیا ہے، انسانی اسمگلر کو پکڑ لیا گیا ہے۔ وہ شخص پاکستان کے معصوم شہریوں کو جو کہ مختلف شہروں سے تعلق رکھتے ہیں، نوکری کا جھانسا دے کر، بیرون ملک روزگار کا جھانسا دے کر کیسے پھنساتا تھا، کہاں لے کر جاتا تھا، ان پر کیسے تشدد کیا جاتا تھا، پھر کیسے ان کے گھر والوں سے تاوان لیا جاتا تھا، وہ تمام چیزیں میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ ایف آئی اے حکام کی شکر گزار بھی ہوں کہ جنہوں نے ایک درخواست گزار کی درخواست پر اس معاملے کی تفتیش کی ہے اور ملزم تک جا پہنچے ہیں، جس کو اب عدالتوں کے ذریعے سے مجرم بھی ثابت کیا جائے گا، اور نہ جانے وہ کتنے ہزاروں لوگوں کی زندگیوں سے کھیل چکا ہے، کتنے لاکھوں روپوں میں تاوان وصول کر چکا ہے۔ اس کے ساتھ اور کون کون سے ممبران شامل ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی یہ تمام دھندا ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ابھی ہم اس دکھ اور سانے میں ہی تھے جو اٹلی لے جانے کے دوران غیر قانونی طور پر جو ہمارے شہریوں کے ساتھ واقعہ پیش آیا، کہ یہ اور واقعہ پیش آیا اور یہ پتہ نہیں کب سے کتنے سالوں سے چل رہا ہے۔ ایک درخواست گزار سامنے آیا جس کی سیکیورٹی کی وجہ سے اس کا نام اور شناخت نہیں بتائی جا رہی ہے، ایف آئی اے کی جانب سے بھی ہم بھی اس کو مخفی ہی رکھیں گے۔ اس نے بتایا کہ پاکستان کے مختلف شہروں سے روزگار کا جھانسا دے کر بے پناہ لوگوں کو لے جایا جاتا ہے تھائی لینڈ، اور پھر کہا جاتا ہے کہ وہاں سے آگے آپ کو یورپی ممالک میں بھیجا جائے گا۔ تھائی لینڈ کے ساتھ برما میں بھی ان لوگوں کو لے جایا جاتا ہے۔ تھائی لینڈ وہ پہنچ جاتے ہیں، برما بھی پہنچ جاتے ہیں، اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اس کے بعد ان کو ایک جگہ قید کر لیا جاتا ہے۔ قید کرنے کے بعد ان پر بدترین تشدد کیا جاتا ہے، اس تشدد کی ویڈیو بنا لی جاتی ہے۔ اس ویڈیو کو بنانے کے بعد ان تمام پاکستانی شہریوں کے لواحقین کو بھیجا جاتا ہے اس ویڈیو کو، اور کہا جاتا ہے کہ آپ پیسے بھیجیں، جب ہمیں پیسے تاوان کے وصول ہو جائیں گے تو آپ کے گھر کے اس فرد کو ہم بحفاظت واپس بھیج دیں گے، اور ایک نیٹ ورک کی صورت میں یہ تمام لوگ کام کرتے ہیں۔ یورپ جانے کا جھانسا، دل میں خواب سجائے ہوتے ہیں کہ ہم باہر جائیں گے، ہم ڈالرز میں پیسے کما لیں گے یا پاؤنڈز میں پیسے کما لیں گے، یا یورپ کے کسی ملک میں جا کے سیٹل ہو جائیں گے، اور الٹیمیٹلی ہوتا یہ ہے کہ آپ جانے کے پیسے الگ سے دیتے ہیں، آپ کے گھر والے پتہ نہیں کیسے کیسے تاوان بھرتے ہیں، اور پھر ان معصوم شہریوں کو واپس لایا جاتا ہے، اور بہت سے تو واپس بھی نہیں آتے، موت کے گھاٹ چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے لوگوں سے بچائے۔ پتہ نہیں یہ لالچ، دنیاوی مال و دولت کا لالچ انسان کو کہاں کہاں لے کر جاتا ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ انسانی زندگیوں سے کھیلنے والا، انسانی زندگیوں کا اسمگلر، انسانی جانوں کا اسمگلر پکڑا گیا ہے ایف آئی اے کے ہاتھوں۔ مانسہرہ کا رہنے والا ہے، نصیب شاہ اس کا نام ہے، جس کو گرفتار کر لیا ہے آج ایف آئی اے نے۔ اب اس سے مزید تفتیش ہوگی، مزید نام سامنے آئیں گے، مزید حقائق سامنے آئیں گے کہ وہ کس کس طرح سے جھانسا دے کر اب تک کتنے لوگوں کو بے وقوف بنا چکا ہے، کتنے پیسے ان سے لے چکا ہے، اور کس کس طرح کس کی زندگیاں تباہ کر چکا ہے۔ نیٹ ورک میں وہ اکیلا نہیں اور کون لوگ اس کے ساتھ شامل ہیں، اور یہ بات تو ہمارے سامنے بالکل ایک کھلے راز کی طرح ہے کہ تھائی لینڈ کے ذریعے یہ کاروبار بہت زیادہ ہوتا ہے، انسانی اسمگلنگ کی جاتی ہے۔ اچھا، پھر چیز اسمگلنگ صرف یہاں تک رکتی نہیں ہے، بعض دفعہ تو تاوان وصول کیا جاتا ہے، بعض دفعہ ان انسانی اسمگلنگ کے ہونے کے بعد ان کے ذریعے
کی اسمگلنگ کی جاتی ہے، جس کا گھناؤنا نیٹ ورک پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. اس میں چھوٹی چھوٹی سی سرجریز کی جاتی ہیں، ہیومن پارٹس کے اندر ڈرگس کو ڈالا جاتا ہے، وہ پھر انسان کو آگے بھیجا جاتا ہے، پھر اس انسانی جسم کے حصے کو کاٹا جاتا ہے، پھر اس سے ڈرگس نکالی جاتی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا گھناؤنی چیزیں یہاں پر ہو رہی ہیں. اکثر ہم جو فلموں میں چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ اسمگلنگ کے لیے یہ ٹولز استعمال کیے جاتے ہیں یا ڈرگس کو اسمگل اس طرح سے کیا جاتا ہے، وہ ہمیں لگتا ہے فلموں کی حد تک ہے. بالکل فلموں کی حد تک نہیں ہے، وہ اسی معاشرے سے جڑی ہوئی کہانیاں ہیں. اور پہلے تو ہم ویسٹ میں یہ تمام چیزیں دیکھا کرتے تھے اور ہم سمجھتے تھے کہ وہ مادر پدر آزاد معاشرہ ہے، وہاں پر بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن اب یہ ہمارے ہاں ہو رہی ہیں. غریب ملک ہیں، لوگ بیچارے پیسے کمانے کے چکر میں کس کس عذاب میں پھنس جاتے ہیں، اس عذاب سے کیسے نکلتے ہیں وہی جانتے ہیں. تو تھوڑا سا آپ اپنے ملک میں محنت کر لیں، ترقی کی طرف جائیں، لیگل طریقوں سے آپ چیزوں کو اگر حاصل کرنے کی کوشش کریں، کچھ قابل اعتبار لوگوں سے بات کریں، اس طرح کے جو غیر قانونی چیزوں میں ملوث ہیں ان لوگوں سے دور رہیں تو شاید بہتری آ سکے. اور پھر یہ جو پیسے لیے جاتے تھے ان لوگوں سے، وہ پہنچتے کیسے تھے؟ وہ غیر قانونی طریقے سے پہنچتے تھے. اور ان کی پہنچ آپ دیکھیں کہ جن ملکوں میں یہ ان کو لے کے جاتے تھے قانونی طریقے سے لوگوں کو بھیجا جاتا تھا، لیکن وہاں جا کے ان کے ساتھ غیر انسانی اور غیر قانونی سلوک کیا جاتا تھا. بہرحال مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ نصیب شاہ کو گرفتار کیا گیا، اس سے انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے، اور چونکہ معاملہ FIA میں ہے تو وہ آسانی سے بچنے والا نہیں ہے. جو بھی گناہ اس نے کیے ہیں، جو بھی ظلم و زیادتی اس نے ان معصوم لوگوں کے ساتھ کی ہے، وہ انشاءاللہ اس کی سزا بھگتے گا. اور سزا ہی بہترین حل ہے ان تمام چیزوں کو روکنے کا. اور ویڈیوز اس طرح کی جو ہوتی ہیں اس کو میں چاہتی ہوں سوشل میڈیا پر بات کی جائے، اس کو پھیلایا جائے تاکہ ایسے ظلم و استبداد کو روکا جا سکے. تو اس پر ہمیں آواز اٹھانی ہے، جیسے کہ پہلے ایشوز پر بھی ہم آواز اٹھا رہے ہیں. اور اب ایک بہت بڑا ٹول، بہت بڑی طاقت ہمارے پاس ہے جو کہ ہے سوشل میڈیا. اگرچہ ٹیلی ویژن پر اس طرح سے بات ہو نہ ہو، لوگ اس پر غور کریں نہ کریں، لیکن جب سوشل میڈیا پر آواز اٹھائی جاتی ہے تو نہ صرف پاکستان میں بلکہ وہ آواز دنیا بھر تک پہنچتی ہے. اور ہیومن رائٹس کی جتنی تنظیمیں ہیں وہ بھی اس وقت ایسی چیزوں پر حرکت میں آ جاتی ہیں. اور پھر میں یہاں پر بھی ایک بات کروں گی کہ پاکستان میں جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں ان کو ان تمام چیزوں کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت چھوٹی ہوتی ہیں جن کے لیے وہ آواز اٹھاتے ہیں، اٹھانی چاہیے وہ آواز بھی، لیکن یہ تو منظم گینگ کی صورت میں، مافیاز کی صورت میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے خلاف تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آواز اٹھائیں تاکہ وہ سزاؤں تک جائیں. تو FIA کا اقدام اچھا ہے، اور اس دعا اور امید کے ساتھ کہ اس شخص کو سزا ملے تاکہ اس گینگ میں شامل افراد اور اس طرح کے کام کرنے والے افراد ڈر اور خوف میں مبتلا ہوں. باہر کی دنیا میں کیوں جرائم کم ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پر سزائیں ملتی ہیں. ہمیں بھی سزائیں دینے کے عمل کو بڑھانا ہے، تیز کرنا ہے. تو دعا یہ بھی کیجیے، اور عدالتوں سے میں بار بار استدعا کرتی ہوں کہ اس معاملے کو، انصاف کے معاملے کو ہمیں تیز کرنا ہے تاکہ ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک بہتری کی طرف جائے. جن معاشروں میں انصاف ہوتا ہے وہی ترقی کرتے ہیں، اور جہاں انصاف نہیں ہوتا وہاں پھر جنگل کا قانون ہوتا ہے. روز ایسے واقعات سامنے آتے ہیں. اپڈیٹس میں نے آپ تک پہنچائی، مزید اپڈیٹس بھی جیسے ہی مجھ تک پہنچیں گی آپ سے شیئر کروں گی. اجازت دیجیے، جاتے جاتے وہی دعا کہ اللہ تعالی ہمارے پیارے پاکستان اور ہم سب پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.